نہ کیا تم نے. اگر دولت مل گئی اترانے لگے, شہرت مل گئی اترانے لگے, عزت مل گئی اترانے لگے, مکان بن گئے اترانے لگے, اولاد کامیاب ہو گئی آپ اترانے لگے, کار خرید لی آپ اترانے لگے, شہرت مل گئی آپ اترانے لگے. مگر تھونا پور کے اس محفل میں آنے والے زندگی سنیو, اپنی دولت, اپنی شہرت, اپنی عزت, اپنے اقتدار, اپنے تخت, اپنے تاج پر کبھی گھمنڈ مت کرو. اللہ گرانا بھی جانتا ہے, اٹھانا بھی جانتا ہے. بڑے بڑے کھرب پتی دیکھو آج ترکی میں بھکاری بن گئے, ارب پتی بھکاری بن گئے, کروڑ پتی بھکاری بن گئے. جو ایئر کنڈیشن مکانوں میں تھے وہ روڈ پہ آ گئے, جو لاکھوں کی کاروں میں تھے آج انہیں پاؤں میں ڈالنے جوتیاں نصیب نہیں ہو رہی. جو اربوں کے مالک تھے آج دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیے. میں دولت دینا بھی جانتا ہوں اور ایک سیکنڈ میں بھکاری بنانا بھی. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار حفظ قرآن, مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. واہ 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 واہ. اللہ نے دولت دی ہے سر جھکا کے جی لو, اللہ نے شہرت دی ہے سر جھکا کے جی لو, اللہ نے ہنر دیا ہے سر جھکا کے جی لو, اللہ نے علم دیا ہے سر جھکا کے جی لو, اللہ نے اقتدار دیا ہے سر جھکا کے جی لو. یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, یہ آنکھ اللہ نے دی ہے, یہ زبان اللہ نے دی ہے, یعنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. وہ دینا بھی جانتا ہے, وہ لینا بھی جانتا ہے. اور اگر گھمنڈ کرو گے مٹا دیے جاؤ گے, گھمنڈ کرو گے تباہ کر دیے جاؤ گے, اتراؤ گے سب کچھ چھین لیا جائے گا, دوسروں کو دکھاؤ گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا. جتنے گھمنڈ کرنے والے تھے اللہ نے سب کو مٹا کے رکھ دیا. قارون مٹ گیا, نمرود مٹ گیا, شداد مٹ گیا, حامان مٹ گیا, ابو لہب مٹ گیا, ابو جہل مٹ گیا, عتبہ مٹ گیا, شیبہ مٹ گیا, امیہ مٹ گیا, کربلا میں یزید مٹ گیا. جتنے بھی گھمنڈی تھے اللہ نے مٹی میں ملا کے رکھ دیے. اگر جو سب کچھ اپنے پاس رکھ کے بھی فقیرانہ زندگی گزار کر رہے تھے, وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے, وہ بریلی کا مفتی اعظم آج بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. بہت خوب قاری صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھنے والوں کو, اکلنے والوں کو عزت نہیں دیتا, سر جھکانے والوں کو اللہ عزت دیتا. زور سے, زور سے سبحان اللہ, دل سے بولو, دل سے بولو سبحان اللہ. اللہ ایسوں کو عزت نہیں دیتا جو گھمنڈ کریں, جو تکبر کریں, جو انا کریں. خدا نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں اٹھانا سیکھو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے قاری صاحب. اچھا ایمانداری سے بولو, یہ مال کس نے دیا؟ زور سے. یہ جسم کس نے دیا؟ اولاد کس نے دی ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ جسم کس نے دیا؟ بیماری کون دیتا؟ ٹھیک کون کرتا؟ کھانے کون دیتا؟ پینے کون دیتا؟ آج اسی کے نام پہ مانگا جاتا تو غریب ہو جاتا, آج اسی کے نام پہ بلایا جاتا تو بھکاری ہو جاتا, آج اسی کے نام پہ کچھ کہا جاتا تیری گردن جھک جاتی ہے. ابھی چلا نہیں کووڈ 9 میں نہیں دیکھا تم نے, جس زمانے میں مسجدیں بند ہوئی, مدرسے بند ہوئے, خانقاہیں بند ہوئی, اور تم جیسے گھمنڈی الہ آباد اور بنارس کی ندی میں ہزاروں کی لاشیں تیر رہی تھی, تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. دریاؤں میں تھے تم, تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. تالابوں میں تھے تم, تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. خالی کنووں میں پڑے تھے تم, تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. علاقے کے پوسٹ مارٹم برچری میں پولیس نے کیروسین چھڑک کے تم جیسے گھمنڈی سینکڑوں میں آگ لگا دی, تمہیں بچانے والے نہ ملے. اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی, میں عزت دینا بھی جانتا ہوں اور مٹی میں ملانا بھی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی قاری صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. کان کھول کر سنیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کان کھول کر سنیے. سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے قاری صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے میں مزہ ہے, بولو. اچھا تم جتنے بیٹھے ہو بالکل 1 منٹ میں خاموش ہو جاؤ. اے بچوں
آواز کم کر لو اپنی. سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے, سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے. اور ایک بات سن لو, کوئی راز ہی تو ہوگا, کوئی حکمت ہی تو ہوگی. جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے, ارے بولو نا بھائی, ارے کوئی تو راز تھا. جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے اور مجھے غریب بہت پسند ہے, کوئی تو حکمت ہوگی. اب سنیے, حضرت عمر بن خطاب جس دن امیر المومنین بنے, حضرت عمر تو جو قیمتی لباس تھا نا حضرت عمر کے جسم پر, آپ نے وہ کرتا نکالا اور اسے کھنٹی میں ٹانگ دیا اور پھٹا ہوا کرتا پہنا جس میں تقریباً 17 یا 19 پہمد لگے تھے. صحابہ کی نظر پڑی تو سب کے سب مسجد میں قریب آئے نماز کے بعد. کہا حضور آپ نے اتنا اچھا لباس اتار کے ڈال دیا اور یہ پھٹا ہوا پہن لیا. حضرت عبداللہ بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. حضرت عمر بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. کہا حضور پھر پھٹے ہوئے لباس سے کہ ذمہ داری پوری ہوں گی؟ کہا خاموش رہو, عمر کوئی کام وہ نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کی محبت شامل نہ ہو. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. اللہ. اور کون عمر ہے یہ, کون عمر ہے یہ جانتے ہو؟ ایک مرتبہ وضو کیا تھا حضرت عمر نے اور وضو کر کے اچانک اٹھے, بے موقع بے محل حضرت عمر نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور اوپر کر کے اچانک نیچے نظریں جھکائیں اور مسکرانے لگے. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر کے قریب آئے, آ کر کہا اے خطاب کے بیٹے عمر آج ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کہا بے موقع بے محل کوئی وجہ نہیں, آپ یہاں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں کیوں؟ حضرت عمر بولے بتا دوں؟ بولے ہاں. کہا وجہ کچھ نہیں تھی, مجھے ایک بات یاد آئی. ایک دن اسی جگہ میرے آقا نے وضو کیا تھا اور جب نبی وضو کر کے کھڑے ہوئے تھے تو میرے نبی نے تبسم فرمایا تھا. آج مجھ عمر کو وہی بات یاد آ گئی, اس لیے آج میں بھی مسکرا گیا تاکہ وضو بھی ہو جائے اور نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوچے کیسے لوگ تھے. پھٹا ہوا کرتا پہنا حضرت عمر نے, زور سے بیٹھیے مولانا صاحب, اب بیٹھ جائیے. پھٹا ہوا کرتا پہنا حضرت عمر نے اور پھٹا ہوا کرتا پہن کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے. ایک دن وہ بھی آ گیا, کون سا؟ کہ روم کے ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر چند صحابہ کو لے کر چلے. جیسے ہی آپ نے مدینے سے قدم نکالا اور مدینے سے قدم نکال کے جب روم کے اس علاقے کی طرف بڑھے اور جب وہ گیتی قریب آئی جس پر حضرت عمر بن خطاب کی نظر تھی تو اس شہر کے صدر گیٹ میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے. تقریباً 1000 یہودی اپنے مذہب کے بہت بڑے پوپ کو لے کر حضرت عمر کے قریب آئے اور اس پوپ نے جب حضرت عمر کے وجود کو, آپ کے لبادے کو, آپ کی سواری کو, آپ کے وجاہت پر نظر ڈالی تو قریب آیا اور قریب آ کر عمر کے ہاتھ پکڑ کے بولا باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد. باقی باتیں بعد میں, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے. جب کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تو جو صحابہ ساتھ میں تھے حضرت عمر کے وہ سب قریب آ کے بولے حضور یہ کیا ہے؟ کہا خاموش رہیے. جو تقریباً 1000 یہودی تھے اس پوپ کے ساتھ میں, وہ سارے کے سارے یہودی اپنے پوپ سے بولے ہم آپ کو مناظرہ کے لیے لائے تھے اور تم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم آپ کو بحث کے لیے لائے تھے آپ نے کلمہ پڑھ لیا, ہم اسلام کو جھکانا چاہتے تھے, محمد بن عبداللہ کے مشن کو ہم مٹی میں ملانا چاہتے تھے. معاذ اللہ یہ جملے ان کے تھے. پوپ نے کہا بھائی سنو. کہا کیا؟ کتاب اٹھائی اور اس کو بیچ میں سے کھولا اور کھول کر کہا بولو تمہارے مذہب کی ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو مانو گے؟ کہا پکا. کہا اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ جس کے ہاتھ سے فتح ہوگا وہ اونٹنی پر ہوگا اور وہ اس وجاہت کا ہوگا, اس کے لباس پر 17 یا 19 پہمد لگے ہوں گے اور چہرے کا حلیہ یہ ہوگا, پہمد میں نے گن لیے ہیں, اب باقی اس کا نام کیا ہوگا وہ تم پڑھو. جب کتاب کو کھولا اور لوگوں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جس کے ہاتھ سے یہ علاقہ فتح ہوگا وہ عرب کی سرزمین سے مدینے کی جانب سے نکلے گا, سامنے والے پہاڑ سے آئے گا اور اس کے
ہوگی اس میں 19 احمد ہوں گے اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا. واہ 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 واہ. اتنا سننا تھا, پڑھنا تھا. ہزاروں کا مجمع عمر کے قدموں میں بولا دیر مت کرو, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. پورا علاقہ عمر کے حوالے کر دیا گیا. صحابہ بولے خطاب کے بیٹے آج سمجھ میں آیا احمدوں کا کرتا پہننے میں راز کیا تھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن. مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. پڑھو کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, پڑھے لکھوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, اس لیے پڑھو کی باتوں پر اپنا ذہن بھی رکھا کرو, نظر بھی رکھا کرو, دماغ بھی رکھا کرو, سماعت کو حاضر کیا کرو. یہ حضرت عمر ہیں. آپ تو اگر تھوڑی سے لوگ تمہیں سلام کرنے لگے آپ اکڑ جاتے ہو, تھوڑی سی دولت مل جائے آپ اکڑ جاتے ہو, مکان اچھا بن جائے آپ اکڑ جاتے ہو, تھوڑا نیتا لوگ کہنے لگے آپ اکڑ جاتے ہو. کون ہوگا حضرت عمر سے بڑا؟ سوچو, اکڑو مت. اچھا لباس پہن کے, شہرت حاصل کر کے, مال کما کے, دولت کما کے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے دولت کمانا کوئی کمال نہیں ہے, رنڈیاں پیسہ کما لیتی ہے, ایمان بچا لے, ایمان بچانا کمال ہے. واہ واہ واہ. اصل اگر دولت دیکھنی ہے تو وہ ہے اصل دولت کہ جس دن تو مرے اور تیرا جنازہ جب پھونا پور کے گلیوں سے نکلے تو مرد پردے ہٹا کے عورتیں بھی کہتے آج گدار نہیں مدینے والے کا وفادار. واہ 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 واہ. کیا بات ہے بھائی قاری صاحب, قاری صاحب بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ دولت ماشاء کے اللہ. چکر میں مت پڑو. جی قاری صاحب. اور دولت اگر کمانا ہے تو ایمان پکا کر لو, دولت اتنی ملے گی کہ نسلیں کبھی بھوکی نہیں مر سکتی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ایمان اچھا کر لو, ایمان جس دن ایمان اچھا ہو گیا اتنی دولت ملے گی, نسلیں بھوکی نہیں مریں گی. جلسے میں آنے والوں البرکات الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ اور خدا کے گھر کے اس ذہن میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیوں, میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا یہ مشکلیں, یہ پریشانیاں, یہ حادثات, کبھی کورونا, کبھی بھوکمپ, کبھی زلزلے, کبھی طوفان, کبھی بارش کا نہ ہونا, کبھی زیادہ بارش ہونا, بیماریوں کا بڑھ جانا, سوچا کبھی آخر یہ ہے کیوں؟ خیال کیا تم نے ہے کیوں؟ تمہارے علاقے میں بھوکمپ نہیں آیا تم سکون سے ہو, تمہارے اوپر سیلاب نہیں آیا تم سکون سے ہو, تمہارے اوپر آندیاں نہیں آ رہی تم سکون سے ہو. تو کیا ترکی تمہاری نہیں ہے؟ جہاں لوگ مر رہے ہیں کہ وہ تمہارے نہیں ہے؟ پاکستان تباہ ہو گیا, کیا وہ اسلامی رشتے سے وہ ہمارا نہیں ہے؟ حالانکہ اس پاکستان سے اس لحاظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اسلامی بھائی ہمارے ہیں, مسلمان ہمارے ہیں, وہاں رہنے والے ہمارے ہیں. اور اگر اس نظریے سے دیکھیں کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ, تو ہم کل بھی ہندوستانی تھے, آج بھی ہندوستانی ہیں, اور ایسے ہندوستانی ہیں ہم کہ اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہندوستان کی زمین کو ایک بالشت بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ کاٹ لیں گے. زمین ہند پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے, قطب مینار ہے, آگرے کا تاج محل ہے, کشمیر کی وادیاں ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اسی زمین پہ میرا غریب نواز لیتا ہے, صابر پاک لیتا ہے, اسی زمین پر بریلی کا امام احمد رضا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, بستی بستی, قریہ قریہ, قاری محمد اقبال مراد آبادی صاحب قبلہ, مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, جشن دستار حفظ قرآن. واہ واہ واہ. سوچا کیوں آ رہے زلزلے, کیوں آ رہے بھوکمپ,
कुरान कहता मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक हो ही नहीं। तुम्हें पहाड़ों से ऑक्सीजन दिया जाए, तुम्हें दरख्तों से फ्रूट दिया जाए, जमीन से मर्सियात दिया जाए, जमीन से धान और गेहूं दिया जाए, तुम्हें जमीन के सुराखों से निकाल के पानी निकाल के दिया जाए, तुम इस लायक नहीं हो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, वरना तुझ जिस मंजिल पे है तुझे पानी का कतरा भी नहीं दिया जाता। मगर जिन बस्तियों में तुम रहते हो उन्हीं इलाकों में कुछ कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, जब वो रात को कुरान पढ़ते हैं इधर कुरान की तिलावत होती है और उधर खुदा तेरी नस्लों के खाने का इंतजाम कर रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद रहमत जिंदाबाद। हक बहा नबी जोयद, अल्लाह का नाम किसने लिया, खाने किसे मिला, नात किसने पढ़ी, खाने किसे मिला, नमाज किसने पढ़ी, खाने किसे मिला, पीने यानी कि अल्लाह की इबादत किसने की, खाने किसे मिला, मुसल्ला किसने बिछाया, पानी किसे मिला, खुदा का नाम किसने लिया, अच्छी जिंदगी किसे मिली। कैसे बहाने हैं देखिए अल्लाह अपने बंदों को देता है। मगर कभी सोचा, ख्याल किया तुमने इसके बावजूद भी ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है? क्यों आते हैं भूकंप, क्यों आते हैं तूफान, क्यों आते हैं जलजले, क्यों पड़ते हो आप मुसीबत में? कभी नजर डाली? सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहिर रहमा, दिल से बोल दो एक बार जोर से सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में सवाल किया गया हुजूर ये भूकंप आता क्यों है, जलजले आते क्यों हैं? ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने सामने बैठा के चले कितनों को आप दीन का आलिम बना दिया। गौर से सुनो जुमला, जमीन पर कहीं भी भूकंप आ सकता, जलजला आ सकता, तूफान आ सकता। जमीन का एक खित्ता ऐसा है जहां कयामत तक कोई भूकंप नहीं आएगा। एक खित्ता है ऐसा, और वो कहां है? मौलाना अहमद यारखा नईमी तफसीर नईमी में नकल करते हैं कि एक पहाड़ है मक्के में, सारा मक्का उसी के दामन में है, उसी को जबले अबी कुवैस कहते हैं। सारा मक्का उसी के दामन में है, उसी के दामन में छुपा है सारा मक्का। और इस पहाड़ की खूबी सुनिए, पहाड़ का कमाल यह है कि रूए जमीन पर पूरी दुनिया की गेटी पर जितने भी पहाड़ हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, तुर्की में हो, मॉरिशस या लंदन में हो, नेपाल में हो, कि तुम्हारे इलाके में हो, कहीं भी जो पहाड़ है पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा, फिर हिंदुस्तान में पहाड़ बनेगा। जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलेगा, फिर पाकिस्तान में पहाड़ बनेगा। जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलेगा, फिर अफगानिस्तान में पहाड़ बनेगा। पूरी दुनिया की जमीन पर जितने पहाड़ बनते हैं, जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलता है, फिर दुनिया में पहाड़ बनते हैं। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यह खबर आपके गोशे समाज से हमेशा टकराती है। आज पाकिस्तान में जलजला, आज अफगानिस्तान में जलजला, आज हिंदुस्तान में जलजला, आज नेपाल का पहाड़ गिर गया। मगर इस मदरसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, जलसे में दिल लगाने वाले गयूर मुसलमानों, कभी सुना तुमने कि जबले अबी कुवैस पर भूकंप आया, जबले अबी कुवैस पर जलजला आया, जबले अबी कुवैस पर कोई भूकंप आया या वो फटा या जला? क्या कभी सुना है? ना सुना है तुमने और ना कयामत तक सुनोगे। मौलाना अहमद यारखा नहीं भी नकल करते हैं, उसकी वजह यह है कि इस पहाड़ के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के नबी और नबी के सहाबा ने खुदा के सजदे अदा किए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, खुदा के सजदे अदा किए हैं। उन सजदों की बरकत है जो आज तक उस पहाड़ पर कोई भूकंप नहीं आया। पता ये लगा जिस दिन जमीन अल्लाह के नमाजियों से भर
ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرہ اب تکبیر۔ مجدد الفسانی سے پوچھا گیا حضور بھوکم کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یہاں جواب سن لو۔ مجدد الفسانی بولے 3 وجہوں کے تحت بھوکم آتا۔ کتنی وجہ؟ زور سے بولو کتنی؟ نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بھوکم آتا ہے۔ 3.5 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، اس ملک کو بھر دیا ہے قرآن کی بے ادبی سے۔ بیرونی ملک امریکہ، اس کے علاوہ دیگر ممالک، کبھی کہیں قرآن جلایا گیا، کبھی پھاڑا گیا، کبھی پھینکا گیا، کبھی اچھالا گیا۔ پھر ہندوستان میں بھی کتنوں نے قرآن کو نظر آتش کیا۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ غیر ہے، کیا جانے قرآن کیا ہے، کیا جانے اس کلام کی عظمت کیا ہے۔ اس قرآن کی اگر عظمت کو پہچاننا ہے تو امام احمد بن حنبل کے قدموں کو چومیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون امام احمد بن حنبل؟ ظالموں کے بیچ میں تنہا ہے قرآن پڑھنے والا۔ اس زمانے کی طاقت نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے کہا تھا لکھو قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، چیخ نکل گئی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا آخری سانس بھی نکلے گی تو یہی بولے گی قرآن خدا کا کلام ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گریباں پکڑا اور گریباں پکڑ کے آپ کو گھسیٹا گیا۔ وقت کے اس امام کو گھسیٹ کر آپ کو قید میں ڈالا گیا، اور جب قید میں ڈال کے دروازہ بند کیا جا رہا تھا، غور سے سنو جملہ، تب امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اے مجھے بند کرنے والوں چلے جاؤ، بستر نہیں دیا گوارا ہے، چادر نہیں دی گوارا ہے، کھانا نہ دیا گوارا ہے، سکون نہیں دے رہے قید میں گوارا ہے، مگر خدا کے واسطے ایک لوٹا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے قرآن پڑھ سکوں۔ اتنا جب کہا تو ظالم نظر ان کی طرف اٹھا کے بولے زبان میں تالا لگا لو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم قرآن کو ہلکا سمجھتے ہو، قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ آج غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، سبزی بیچنے والوں کے، مونگ پھلی والوں کے، آج امیروں کا بچہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بڑے بڑے علوم و فنون کی برانچوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، سب کچھ بناؤ، پڑھا کے اپنے بیٹے کو اتنی اونچی کرسی بناؤ کہ تمہارے بیٹے کے قلم کی نوک میں اتنی طاقت آ جائے کہ جب کسی غیر قوم کا بچہ اپنے قلم کی نوک سے اس مسجد کے مینار کو گرانے کی بات کرے تو میری قوم کا بچہ اپنے قلم کے نوک سے گرتے ہوئے مینار کی حفاظت کر سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست تقریر چل رہی ہے، اچھا پیغام دے رہے ہیں قاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، جشن دستار حفظ قرآن، مدرسہ الطافیہ برکاتیہ دھونا پور، قاری محمد اقبال مرادآبادی صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ سب کچھ بناؤ بیٹوں کو، جی قاری صاحب ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حافظ بناؤ بیٹوں کو، زور سے۔ آج کمزور ہو گئے مدرسے، جی امیر نہیں پڑھا رہے بچوں کو۔ معذرت چاہوں گا، میرے بڑے بیٹھے ہیں یہاں، اس میں کمی رہی ہے ہماری، اور وہ یہ اگر ہماری قوم علماء کو اپنے سر پہ بٹھاتی تو ہر امیر اپنے بچے کو عالم بناتا۔ سن لو، تم نے حقیر سمجھا ہے پڑھانے والوں کو، حقیر سمجھا ہے مسجد کے آئمہ، مساجد کے آئمہ کو۔ جس دن تم عزت دو گے اور ان کی تنخواہیں جس دن اچھی ہوں گی، ہر امیر چاہے گا میں ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، پہلے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کا غلام بناؤں۔ آئے نہیں تم اس منزل پہ۔ میں کہتا ہوں مفتی ہونا فرض نہیں ہے، رکھ لیجئے بھائی، بیٹھ جائیے، مفتی ہونا فرض نہیں ہے، مفسر ہو،
मुकर्रिर मुदब्बिर होना फर्ज नहीं है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा के तहत इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जरूरी है ताकि वो जरूरियात दीन के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों में देख के हल कर सके। मत बनो हाफिज, मत बनो कारी, मत बनो मुफ्ती, मगर अपने बेटे को इतना जरूर बना ले कि जिस दिन तुम मरे तो तेरा बेटा तुझे गुस्ल दे सके, तुझे कफन पेचा पहना सके, तेरा जनाजा उठा सके, तेरी नमाज पढ़ा सके, तुझे कब्र में उतार सके। जब दुनिया तुझे छोड़ के आ जाए तो तेरी कब्र पर खड़े होकर तुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना सके। दुनिया सब कुछ समझ ली, दुनिया सब कुछ नहीं है प्यारे। ये जो आज 9 बच्चे बैठे हैं यहां, ये बहुत कुछ है प्यारे। देख इज्जत, देख मकाम, देख मर्तबा आज मौलाना कासिम के हाथों से और इन उलमा के हाथों से जब इनके सर पे ताज रखा जाएगा, खुदा की कसम हर किसी का दिल कहेगा काश करोड़पति ना होता, मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। हक है बेशक। अरे दौलत कमाना है सुन जी, तो ऐसी कमा जैसी दौलत आज यहां बैठी है। बेशक बेशक। जोर से इमाम अहमद बिन हंबल, इल्म की बरकत, इल्म की शान, इल्म का तकद्दुस, ईमान की इल्म की बुलंदी, ईमान कितना इस्लाम और ये इल्म कितनी बुलंदी रखता है ये देख। कैद में है, कैद में इमाम अहमद बिन हंबल। क्या कहा था? कहा जाते जाते एक लोटा पानी दे दो। बोलो जोर से बोलो, आवाज निकालना जरा जोर से। क्या दे दो? एक लोटा। पीछे मुड़ के देखा सालिमों ने और देख कर कहा इमाम अहमद बिन हंबल से, क्या करोगे एक लोटा पानी का? तब इमाम अहमद बिन हंबल की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। इमाम अहमद बिन हंबल के सीने में दर्द था कुरान का, जो आज कुरान इन बच्चों ने अपने सीने में बसाया है। इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हुए, खड़े होके कहा मैं पानी को पीऊंगा नहीं, एक कतरा अपने मुंह में नहीं डालूंगा। सुनो, अगर एक लोटा पानी दे दिया तुमने तो मैं वुजू करके खुदा का कुरान पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने कहा था इमाम अहमद बिन हंबल से जबान बंद करो, एक कतरा भी पानी का ना मिलेगा। अब यह है इल्म दीन की बरकत। कोई होता तो चीखता, चिल्लाता, रोता। इमाम अहमद बिन हंबल बोले तो जाओ, बंद करके निकल जाओ, मत दो पानी। खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूं, खुदा का शुक्र है मैं आलिम हूं। अगर पानी ना मिला तो फइलम तजदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है, पाक करने वाली है। पानी ला दोगे तो इसी मिट्टी से तयम्मुम करके खुदा का कुरान पढ़ता रहो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है कारी साहब। ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का तकद्दुस है, ये कुरान का मर्तबा है, ये कुरान की शान है, ये कुरान की बुलंदी है। कुरान कितना मुकर्रम है देखो, कुरान कितना मुनज्जम है देखो, कुरान कितनी अजमत वाला है देखो, कुरान कितनी शान वाला है देखो, कुरान कितने मर्तबे वाला है देखो। ये है कुरान। हजारों लोगों ने आज मुल्क में कुरान की तौहीन की, हजारों ने। किसी ने दरिया में डाला, किसी ने जलाया, किसी ने हवा में उड़ाया, किसी ने फेंका, किसी ने कुछ किया। मगर जलसे में बैठने वालों, एक जुमला सुनो, एक जुमला, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाता हूं तुम्हें। ये एजाज है कुरान का। लाख कोशिशों के बावजूद जी, आज तक कुरान का एक नुक्ता नहीं घटा है। बेशक बेशक, हक है, हक है, बेशक। लखनऊ से निकला था एक कुत्ता, जिसने कहा था कुरान की 26 आयतें निकालो। हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो कुरान निकालने की बात करता था, अल्लाह ने अपने दीन से ही बाहर कर दिया। अब रो रहे। आज इतनी मंजिल, इस
اس منزل پہ آ چکا، رو رہا، بیٹا الگ، بیٹی الگ، بیوی الگ، بھائی الگ، بہنیں الگ. ارے ہر جو ہو جا قرآن سے الگ. جی جی جی، واہ 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 واہ. کون نہ ہوگا اس سے الگ، ہے نا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرے. واہ واہ واہ. اتنا خوار اور ذلیل ہو گیا ہے، اتنا بدنام ہو گیا، اتنا رسوا ہو گیا. آج کہتا ہے میں سوسائڈ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں.